الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ پروگرام قرآن کے عربی کے دوسرے لیکچر کے ساتھ حاضر ہیں۔ پچھلے لیکچر میں ہم نے اس بات کو جانا تھا کہ جملہ الفاظ سے بنتا ہے اور الفاظ حروف سے بنتے ہیں۔ ان حروف کو عربی میں حروف الہجا کہتے ہیں۔ آج کے لیکچر میں ہم انشاءاللہ یہ بات جانیں گے کہ لفظ کو عربی میں کیا کہتے ہیں اور اس کی کتنی قسمیں ہیں۔ دیکھیے، لفظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔ میں اسے ریپیٹ کرتا ہوں، لفظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔ ہم عمومی طور پہ جو اس کی پروننسیشن میں غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں پہلا کلمہ۔ یہ پہلا کلمہ نہیں ہے بلکہ پہلا کلمہ ہے۔ تو جیسے میں نے عرض کیا، لفظ کو عربی میں کلمہ کہتے ہیں۔ جیسے ہر زبان میں لفظ کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں، بالکل ایسے ہی عربی زبان میں بھی لفظ کی کچھ قسمیں ہیں۔ اگر آپ انگلش کی ایگزامپل لیں تو ہم کہتے ہیں دیر آر 8 parts of speech، جس کے اندر ناؤنز، پروناؤنز، وربز، ایڈوربز، ایڈجیکٹیوز، پریپوزیشنز، کنجنکشنز اور انٹرجیکشنز ہوتے ہیں۔ بالکل ایسے ہی عربی کے الفاظ، عربک ورڈز، یہ 3 قسموں میں تقسیم کیے گئے ہیں۔ پہلا ہے اسم، دوسرا فعل اور تیسرا حرف۔ اسم، فعل اور حرف۔ ہم انشاءاللہ کلمے کی پہلی قسم یعنی کہ اسم کو پڑھنا سب سے پہلے شروع کریں گے۔ اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ عربی کا اسم اور انگلش کے ناؤن، اس میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ جب ہم ناؤن یعنی کہ انگلش کے ناؤن کی تعریف کرتے ہیں تو ہم یہ کہتے ہیں ناؤن از اے نیم آف اے پرسن، پلیس، اینیمل اور تھنگ۔ لیکن یاد رکھیے عربی کے اسم میں بہت زیادہ وسعت اور گنجائش ہے۔ عربی کے اسم میں انگلش کا ناؤن بھی آ جاتا ہے، پروناؤنز بھی آ جاتے ہیں، ایڈجیکٹیوز بھی آ جاتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی کئی چیزیں ہیں جو کہ عربی کے اسم کے اندر آ جاتی ہیں۔ تو چلیے ہم اسم کو پڑھنے سے ابتدا کرتے ہیں۔ دیکھیے، کلمے کی پہلی قسم اسم ہے، لیکن ابھی ہم اس اسم کی تعریف کو آپ کے سامنے بیان نہیں کریں گے۔ اسم کی مختلف طریقوں سے تعریفات کی گئی ہیں، لیکن اس لیول کے اوپر ابھی ہم اسم کی تعریف کے اندر آپ کو یوں سمجھیے کہ الجھائیں گے نہیں۔ سب سے پہلے بس اس بات کو جان لیجئے کہ اسم کو سمجھنے کے لیے آپ کو 4 چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنا، ان کو پہچاننا، ان کو جاننا ضروری ہے۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ اسم کی پہچان آپ اچھے انداز میں کر سکیں تو ان 4 چیزوں کو اچھے انداز میں سمجھ لیجئے۔ نمبر 1، اسم کی جنس۔ جنس بمعنی جینڈر، یعنی کہ وہ اسم مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ اب اس کی پہچان کیسے ہوگی انشاءاللہ ہم مزید جب اسے پڑھیں گے تو آپ بہت اچھے انداز میں اسے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے۔ تو سب سے پہلے تو اسم کی جنس آپ کو پتہ ہونی چاہیے کہ وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے۔ نمبر 2، اسم کا عدد۔ عدد سے مراد اسم کے نمبرز ہیں۔ اب نمبرز سے کیا مراد ہے؟ دیکھیے، اس بات کو ذہن میں رکھیے کہ کسی بھی زبان میں عمومی طور پہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ کسی ایک چیز کے لیے سنگولر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور ایک سے زیادہ چیزوں کے لیے پلورل کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ میں اگر انگلش میں کہتا ہوں 1 پین اور ایک سے زیادہ ہوں تو پینز۔ اردو میں کہتا ہوں تو ایک کتاب اور ایک سے زیادہ ہوں تو کتب یا کتابیں۔ لیکن عربی اس اعتبار سے مختلف ہے۔ عربی میں ایک چیز کے لیے واحد کا لفظ ہے، وہی چیزیں اگر 2 ہوں تو ان کے لیے ایک الگ لفظ ہے جسے ہم مثنیٰ یا تثنیہ کہتے ہیں۔ یعنی کہ عربی میں ایک کے لیے سنگولر کا لفظ ہے، واحد کا لفظ ہے، 2 کے لیے مثنیٰ، تثنیہ یا ڈویل کا لفظ ہے، اور 2 سے زیادہ کے لیے پلورل یا جمع کا لفظ ہے۔ انشاءاللہ اس کی بھی تفصیل ہم اپنے وقت کے اوپر ضرور پڑھیں گے۔ اس کے بعد تیسری چیز ہے وسعت، جسے آپ کیپیسٹی یا گنجائش کہہ سکتے ہیں۔ اس کے اندر انشاءاللہ ہم یہ پڑھیں گے کہ لفظ نکرہ ہے یا معرفہ۔ اسے بس یوں سمجھ لیجئے کہ لفظ کے اندر کیپیسٹی کتنی ہے، اس میں گنجائش کتنی ہے۔ مثال کے طور پہ میں ایک لفظ آپ کے سامنے ابھی کہتا ہوں ملک۔ جو ہی میں نے لفظ ملک کہا، کنٹری، تو آپ فوراً آپ کے ذہن میں بہت سارے ممالک آ گئے، کیونکہ بہت سارے ممالک ایگزسٹ کرتے ہیں۔
لیکن جو ہی میں نے پاکستان کہا تو اب ان تمام ممالک سے آپ کا ذہن بالکل مرکوز ہو گیا ایک ہی ملک کے اوپر، یعنی کہ وہ پاکستان ہے۔ تو جو ہی ملک کہا تھا تو ملک میں کیپیسٹی زیادہ تھی کہ کثیر ملک اس کے اندر داخل ہو سکتے تھے، لیکن جو ہی پاکستان کہا تو بس اب ایک ہی ملک ہے کہ جس کی جانب آپ کی توجہ چلی گئی۔ تو معرفہ اور نکرہ کو بھی انشاءاللہ ہم اس انداز میں تفصیل سے سمجھیں گے۔ تو وہ لفظ کی جس کے اندر گنجائش زیادہ ہو، کیپیسٹی زیادہ ہو، وہ نکرہ ہے، اور جس میں کیپیسٹی کم ہے، جو اسپیسیفک ہو جاتا ہے، وہ معرفہ ہے۔ چوتھی چیز اسم کے متعلق جو جاننی ضروری ہے وہ اس کے اعراب ہیں۔ یاد رکھیے اعراب اور حرکت، اس میں فرق ہوتا ہے۔ حرکات ہم زبر زیر پیش کو کہتے ہیں، اعراب حرکات نہیں ہوتی بلکہ اسم کی حالت ہوا کرتی ہے، اسم کا سٹیٹس ہوا کرتا ہے۔ یہ ایک بالکل ہی منفرد اور کچھ تھوڑا سا مشکل موضوع ہے، لہٰذا ابھی ہم اس کے اوپر تفصیلی گفتگو نہیں کریں گے۔ تو جیسے میں نے آپ سے عرض کیا، اس بات کو ذہن نشین رکھیے کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں؟ 3 قسمیں ہیں۔ نمبر 1 اسم، نمبر 2 فعل، اور نمبر 3 حرف۔ اس میں اسم کو جاننے کے لیے، پہچاننے کے لیے ہمیں 4 چیزوں کا جاننا ضروری ہے۔ نمبر 1 اسم کی جنس، نمبر 2 اس کے عدد، نمبر 3 اس کی وسعت اور گنجائش، اور نمبر 4 اس کے اعراب۔ اگر آپ نے آج کے لیکچر سے ان چیزوں کو سیکھ لیا ہے تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر آپ کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اب چلتے ہیں پریکٹس کی طرف۔ سب سے پہلا جو کوشچن آپ سے کیا جائے گا وہ یہی ہے کہ کلمے کی کتنی قسمیں ہیں۔ ابھی آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کلمے میں کی کتنی قسمیں ہوتی ہیں۔ نمبر 2 کہ اسم کی صحیح پہچان کے لیے کتنی اور کون کون سی چیزوں کا جاننا یہ ضروری ہے۔ اب آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ اسم کی پہچان کے لیے وہ کون سی چیزیں ہیں کہ جن کا جاننا ضروری ہے اور وہ کتنی ہیں۔ آج کے لیکچر کو انشاءاللہ ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ لیکچر میں مزید کچھ انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔